من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے صدر محترم صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام، فتح پور اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بھائیوں، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ مجھ سے پہلے بنگالی زبان میں گناہوں کے اثرات کے موضوع پر شیخ مطیع الرحمن زلفی صاحب سے خطاب سن رہے تھے. میرا موضوع جب میں یہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ اولاد کی تربیت، اسلام کی روشنی میں اولاد کی تربیت، اسی کے اوپر آپ کے سامنے مجھے گفتگو کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں عطا کی، بے شمار نعمتوں سے ہم کو اور آپ کو نوازا ہے، جن نعمتوں کو ہم اور آپ گن نہیں سکتے ہیں. اللہ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اور ہر نعمت اپنی جگہ بہت بڑی نعمت ہے. ہر نعمت اپنی جگہ ایک عظیم نعمت ہے.
انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. دقت ہے سر. نہیں ان سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے. شادی کو 2 4 5 سال 10 سال ہو چکے، میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، امید رہتی اب نہیں تو تب ہم دونوں کے ملاقات سے ہماری نسل آگے بڑھے گی، ہمارا کوئی نہ کوئی وارث ہوگا. اب روز کا معاملہ یہی ہے اور بیوی سے یہی پوچھا جا رہا ہے. اس بار تو امید سے ہو، بیوی کا جواب ہے نہیں. ساس کی طرف سے بھی یہی بات آتی ہے، اس بار تو تم امید سے ہو، جواب آتا نہیں. تو چلو ہمارے یہاں بہروا کے اندر بہت بڑا ایک ڈاکٹر ہے، اس سے علاج تمہارا کرواتے ہیں. اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہماری یہ بہو ہے، ذرا اس کو علاج تو کر دو. 2 4 سال ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ہے، ذرا ڈاکٹر صاحب کو ایسی دوا دے دیجئے جس کی وجہ سے ہماری یہ بہو اولاد والی بن جائے اور ہمارے گھر کے اندر ایک بچہ آ جائے اور بچے کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے. ڈاکٹر دوا دیتا ہے لیکن اس کے دوا کے اندر اثر نہیں ہے. اب یہی آدمی جو بہروا کے اندر جس نے دکھایا وہ کلیا چک مالدہ گیا اور مالدہ کے بڑے ڈاکٹر سے ملا. جب اس ڈاکٹر سے بھی کچھ کام نہ چلا تو کلکتہ گیا اور وہاں سے بھی ڈاکٹر سے ملا اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا اور کسی کٹھ ملا کے پاس بھی چلا گیا. اس نے کہا کہ چلو اجمیر کے پاس چلے جاؤ، کچھوچا کے پاس چلے جاؤ، بدائیوں کے پاس چلے جاؤ، فلاں فلاں مزار کے پاس جاؤ، وہاں بڑے بڑے بابا ہے، بیٹا دینے والا بھی ہے، بیٹی دینے والا بھی ہے. ان بابا کے پاس جاؤ، ان بابا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اولاد دے دیں گے. ان کے پاس گیا تھا فلاں تو اس کو اولاد مل گیا. جب یہ وہاں پہنچا تو وہاں بھی اولاد نہ ملے. میرے بھائیوں بہت غور کیا کہ اولاد کیوں نہیں مل رہی ہے. قرآن کھولا تو قرآن کی آیت کے اوپر جب اس کی نظر پڑی، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. یہ ڈاکٹر تمہیں کیا اولاد دیں گے، یہ بابا اور یہ کچوچا والی اور یہ فلاں فلاں مزار والے یہ تمہیں کیا اولاد دیں گے. اور ان تمام چیزوں کا مالک تو وہ ہے ہی نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا مالک تو اللہ ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا پیدا کرتا ہے. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا بیٹیاں بیٹیاں دیتا ہے. آپ اسی فتح پور کے اندر بہت سے لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے جن کے پاس صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، 2 3 4 5 بیٹیاں ہی ہیں، ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیٹا سے نوازتا ہے، ان کی زندگی میں بیٹی نہیں ہے، بیٹی کے لیے ترس رہا ہے لیکن بیٹی نہیں، صرف بیٹا ہی بیٹا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے او یوسفزہم ذکرانا و اناثا، اور میرے بندو ہم تو کسی کو ملا جلا کر کے دونوں چیزیں عطا کر دیتے ہیں، بیٹا بھی دیتے بیٹیاں بھی دیتے، دونوں نعمتیں ہم اسے دے دیا کرتے ہیں. یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض کو تو صرف بیٹی، بعض کو تو صرف بیٹا، بعض کو دونوں نعمتیں دیا کرتے ہیں. اور بعض ایسے دنیا کے اندر ہیں جس کو ہم نے اس کو بانج رکھا ہے. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، ہم نے اس کو بانج رکھ دیا. اب دنیا کا ڈاکٹر مل جائے، یہ کلیا چک سے لے کر کے جا کر کے کلکتہ تک، اور کلکتہ سے لے کے بمبئی تک، اور بمبئی سے لے کر دوسرے ملک سعودی عربیہ یا پھر امریکہ کے ڈاکٹر مل جائیں، یہ کشمیر سے کنیا کمارے تک تمام کے تمام بابا مل جائیں، یہ تمہیں بیٹا بیٹی نہیں دے سکتے. اور مزاروں سے اور باباؤں سے مانگنے والوں ذرا قرآن کی آیت
आंखों से सुनो। कुरान कहता ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, जिनसे तुम मांग रहे हो ये खुद कमजोर है, लाचार है, मजबूर है। ये को तुम्हें क्या देंगे? ये खुद मजबूर है, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। औलाद देने वाला अल्लाह की जात है। वही औलाद अता करता है, वही औलाद छीनता है, वही औलाद दूसरों को और अता करता है। अगर औलाद कोई दूसरा अता करता तो हजरत इब्राहिम 80 साल तक अल्लाह से औलाद नहीं मांगते। अगर औलाद कोई और देता तो हजरत ज़करिया 90 साल तक अल्लाह से औलाद नहीं मांगते। ये औलाद बहुत बड़ी नेमत है। जिसके घर में औलाद नहीं उनसे पूछो घर कैसा लगता। मौली साहब क्या बोले, दौलत तो इतना कुछ है लेकिन औलाद नहीं है, बेकार है जिंदगी, बेकार है जिंदगी। औलाद ऐसी नियामत है इस नियामत को नबियों ने भी मांगा। हजरत इब्राहिम ने मांगा, और मांगा तो कैसी औलाद, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, आय अल्लाह मुझे नेक औलाद दे, आय अल्लाह मुझे नेक औलाद दे। अगर औलाद देना तो नेक देना, नाफरमान मत देना, फरमा बरदार बेटा देना, फरमा बरदार बेटी देना। क्योंकि औलाद की वजह से लोग जन्नत में भी जाएंगे, उसी औलाद की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। 80 साल हो चुके हैं फिर भी अल्लाह से मांग रहे हैं। उन्हें मालूम है कि औलाद अल्लाह ही अता कर सकता है, और अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को औलाद दी। और ऐसी औलाद अल्लाह ऐसी औलाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद कितनी फरमाबरदार है, कितनी अल्लाह तबारक व तआला की बात के ऊपर चलने वाला है, अपने माँ बाप की कदर करने वाला है। इब्राहिम ने ख्वाब में देखा, इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, हाँ बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, छुरी चला रहा हूँ। इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब बताया, आई मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। आई मेरे बेटे बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मशवरा है, क्या मैं तुम्हें ज़बह कर दूं? बेटे ने कहा कि आई मेरे अब्बू जान, क़ाल या अबति फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आई मेरे अब्बू जान, अल्लाह का जो ऑर्डर आपको मिल रहा है उसे अल्लाह ने तो औलाद आपको दिया है, उस अल्लाह के लिए औलाद को कुर्बान कर दो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। आई मेरे अब्बू सब्र कीजिए और आप ये काम कर गुजरिए। मेरे भाइयों नेक औलाद अल्लाह ने इब्राहिम को दिया, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के राह में अपने आप को कुर्बान करने के लिए और कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने औलाद मांगी लेकिन नेक औलाद तलब किया। तसव्वुर कर सकती हैं आप, हम और आप औलाद मांगते हैं लेकिन नेक औलाद नहीं। आज आदमी औलाद की वजह से परेशान है। अभी मैं बताता हूँ कितनी बुरी तरीके से लोग परेशान हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास औलाद नहीं है, मरियम की किफालत कर रहे हैं। मरियम अलैहिस्सलाम की सूरह आले इमरान पढ़िए, मरियम की किफालत कर रहे हैं। और मरियम एक लड़की, औरत लड़की है, घर के अंदर है। बैतुल मक़दिस के बगल में एक कमरा उसको दिया गया, उसी कमरा के अंदर एक जवान लड़की मौजूद है, और उसी बैतुल मक़दिस के अंदर वो रहा करती है बगल में। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उसकी किफालत भी कर रहे हैं, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम देख रेख करने वाले हैं। लेकिन हजरत ज़करिया क्या देखते हैं, कभी कभी अगर आते हैं तो देखते हैं बगैर मौसम के फल मौजूद। आम का मौसम नहीं आम, सेब का मौसम नहीं सेब, केला का मौसम नहीं केला है। आई ज़करिया बताओ, हम तो तुम्हारी किफालत किया करते हैं, हम तो तुम्हारी देख रेख किया करते हैं। आई मरियम बताओ, क़ाल या मरियम अन्ना लके हाज़ा। आई मरियम बताओ ये तुम्हें कौन ला करके देता है, ये बगैर मौसम का फल तेरे पास कहाँ से आता है? बताओ तू सही, कौन ला करके देता है? कुरान की आयत से एक मसला मालूम हुआ कि नबियों को गैब का इल्म नहीं था। अगर नबियों को गैब का इल्म होता तो हजरत ज़करिया मरियम से नहीं कहते, आई मरियम बताओ ये फल तुम्हें ला करके कौन देता है? बहुत से लोग बोलते नबी आलिमुल गैब थे। अगर नबी आलिमुल गैब होते
تو یہ کیوں بولتے یا مریم انا لکے ہاذا، آئی مریم بتاؤ کہ تمہیں پھل کون لا کر کے دیتا ہے؟ اب اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اگر آپ کی بیٹی کے پاس کچھ ایسی چیز آپ دیکھیں یا بیٹا کے پاس، پوچھے بتائیے یہ کون لا کر کے آپ کو دیا؟ یہ موبائل تو تیرے پاس تھا نہیں، میں نے تو دیا ہی نہیں، دیا کس نے؟ پوچھئے، آپ سوال کیجئے، بیٹی کے پاس ہے کچھ بھی مطلب نہیں، آپ نے گھر سے بھیجا اور آپ کی بیٹی کچھ لے کر کے آ رہی ہے ہاتھ میں اور آپ سوال تک بھی نہیں کر رہے ہیں یہ کس نے دیا بھائی؟ ہم نے تو دیا نہیں، آپ کو دیا کس نے؟ قال یا مریم انا لک ھذا، آئی میری بیٹی مریم بتاؤ یہ تمہیں کس نے لا کر کے دیا؟ حضرت مریم چیخ کر کے کہتی قالت ہوا من عند اللہ، آئی میرے خالو جان، آئی میرے خالو جان میرے اوپر شک نہ کریں، کوئی لڑکا نہیں دیتا ہے اور میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہوں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے اللہ لا کر کے دیتا ہے، بغیر موسم کا پھل اللہ دیا کرتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہاں اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے پھل دیتا ہے، روزی دیتا ہے، اس کے پاس کوئی لیمٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جب چاہے جیسا چاہے جس وقت چاہے وہ اللہ اس کو روزی روٹی عطا کر سکتا ہے۔ اچھا حضرت زکریا نے اپنے آپ کو چیک کیا، 80 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بڑھیا ہے، کیا اس عمر میں بھی اللہ مجھے اولاد دے گا؟ ہاں کیوں نہیں دے گا، جب بغیر موسم کے پھل اللہ دے سکتا ہے تو مجھے بھی اللہ اولاد عطا کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے حالت میں اللہ سے دعا مانگنے لگے، ہنالک دعا زکریا ربا قال هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ حضرت زکریا نماز کی حالت میں اللہ سے دعا مانگنے لگے اور اللہ سے پکارنے لگے، اے اللہ اولاد دینے والا تو ہے، اے اللہ جب بغیر موسم کے پھل تو دے سکتا ہے تو 80-90 سال کی عمر میں مجھے اولاد تو ہی دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے بہترین وارث عطا فرما۔ حضرت زکریا وارث مانگ رہے ہیں اور حضرت زکریا کو اللہ نے بشارت سنائی اور اللہ کہتا ہے میں نے زکریا کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ اولاد مانگنی چاہیے اللہ سے اور نیک اولاد مانگنی چاہیے، نیک اولاد مانگنی چاہیے۔ 10 اولاد آپ کے پاس ہو اور نافرمان ہو تو سمجھ لیے آپ کا جینا بیکار ہے، ایک ہی اولاد ہو فرما بردار ہو تو 10 اولاد سے بڑھ کر وہ ایک اولاد ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور اولاد خوبصورتی بھی ہے، زینت بھی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد کو اللہ نے خوبصورتی قرار دیا ہے اور اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر محبت بھی ڈال دی ہے۔ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب، اللہ فرماتا میرے بندو ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے، من النساء عورتوں کے لیے، والبنین اور بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے۔ کچھ لوگ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد کو اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دیتے ہیں، اگر بچہ باہر پڑھنے گیا ہے تو ماں گھر کے اندر اس کا انتظار کیا کرتی ہے، بیٹا اگر کمانے کے لیے گیا ہے تو اس کی ماں رویا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں ماں اپنے بیٹے سے بڑی محبت کیا کرتی ہے۔ اللہ میں جب پڑھنے کے لیے بنارس جایا کرتا تھا میری ماں کئی مہینے تک رویا کرتی تھی۔ اللہ کی قسم آپ اگر پڑھنے کے لیے جائیں کمانے کے لیے جائیں آپ اپنے ماں کی آنسوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، وہ ماں اپنے بیٹے کے لیے کتنا رویا کرتی ہے۔ کبھی کبھی ان کی سہیلیوں سے پوچھ لیا کرو، کبھی کبھی ان کے پڑوسیوں سے پوچھ لیا کرو، وہ بتائیں گے تمہاری ماں تم سے کتنی زیادہ محبت کیا کرتی ہے۔ اندازہ لگاؤ
माँ अपनी अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत किया करती है। अल्लाह की कसम, ठंडी के मौसम में अगर बच्चा पेशाब कर दे तो माँ उस बच्चे को उस पेशाब की जगह से हटा देती है और गर्म बिस्तर में रख देती है और उसी भीगे हुए बिस्तर में खुद सो जाना गवारा करती है। ये मोहब्बत ये माँ कितना ज्यादा अपने बच्चे से कर रही है। गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक अल्लाह के नबी के जमाने में एक आदमी आया और कहा कि अल्लाह के रसूल फला आदमी आखिरी वक्त में लेकिन कलेमा नहीं पढ़ पा रहा है, कलेमा ही नहीं पढ़ पा रहा। अच्छा, गए उसके पास और कलेमा नहीं पढ़ रहा है, आखिरी वक्त में कलेमा नहीं निकल रहा है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसकी ज़बान से आखिरी वक्त में कलिमा निकल जाए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए, मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नत, वो जन्नत के अंदर जाएगा। आखिरी वक्त में कलमा पढ़ ले। बहुत खुश नसीब है वो लोग, कलमा पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो जाता कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे होते शराब पीते पीते मर जाता, देखे होंगे आप। कलमा पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो गया, बहुत बड़ी बात है, कलमा नहीं निकल रहा है। पूछा क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा कि बताओ इसकी माँ जिंदा है, इसके माँ बाप जिंदा है? जवाब दिया हाँ, इसके माँ बाप जिंदा है। फिर पूछा बताओ क्या इसने अपने माँ बाप को तकलीफ दिया है? कहा कि हाँ, अपने माँ बाप को इसने बहुत ही ज्यादा सताया है, अपनी माँ को इसने बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ के पास गए और जाने के बाद फरमाया कि तुम अपने बेटे को माफ कर दो। तुम माफ नहीं करोगे तो तेरा बेटा कलेमा भी नहीं पढ़ पाएगा, इस वजह से अपने बेटे को माफ कर दो। माँ मुझसे मैं कहती नहीं, मैं अपने बच्चे को माफ नहीं कर सकती हूँ, मेरे बेटे ने मुझे बहुत सताया है, इस वजह से मैं अपने बच्चे को माफ ही नहीं करूंगी। मरे वो सड़े वो कुछ भी हो, हमें से कोई मतलब ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना, फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और मेरे सहाबियों जाओ लकड़ियां लेकर के आओ, और लकड़ियों को लाने का हुक्म दिया। लकड़ियों को जमा किया गया और जमा करने के बाद उसकी माँ के सामने लकड़ियों को जलाया गया और कहा गया इसी जलते हुई आग के अंदर तेरे बेटे को डाल दिया जाएगा और इसी के अंदर जला दिया जाएगा। माँ कहती है नहीं, मेरे बेटे को मत जलाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया बताओ तुम जब इस आग के अंदर अपने बच्चे को जलना गवारा नहीं कर रही हो तो जरा ये बताओ कि जहन्नम की आग के अंदर तेरा बेटा जलेगा तो गवारा कैसे करोगी? इस आग के अंदर जब तुम जलना गवारा नहीं करते हो कि तेरा बेटा यहाँ पे जले, कितनी मोहब्बत करके अंदाजा लगाओ। माफ नहीं कर रहे थे लेकिन आग को देखा कि मेरे बेटे को तकलीफ होगी। माँ कहती है अल्लाह के नबी मैं अपने बेटे को माफ कर देती हूँ, मेरे बेटे को जलाया न जाए। जैसे माँ ने अपने बेटे को माफ किया वैसे बेटे के ज़बान से कलिमा निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, माँ अपने बच्चे से कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है। आप अंदाजा इस हदीस से भी लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। और हर कोई भाई बेटा बीमार हो जाए अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो जाता, अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो जाता है, जमीन बेच देता है कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए। अल्लाह ने औलाद के लिए दिलों के अंदर मोहब्बत डाली है, लेकिन मोहब्बत अपने बच्चों से उतनी ही कीजिए जितना करना चाहिए। ये नहीं कि औलाद की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो जाओ, बेटी जींस और टी शर्ट भी पहने कोई प्रॉब्लम नहीं, बेटा गाना भी सुने कोई प्रॉब्लम नहीं, बेटा गर्लफ्रेंड भी घुमाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बेटा जिना भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं, बेटा नाचे और डांस करे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे भाइयों ये मोहब्बत जायज नहीं है, इस तरीके से मोहब्बत करने का इस्लाम हुक्म नहीं है। नमाज में न पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं, औलाद बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन औलाद की तरबियत
بہت ضروری ہے، ورنہ اولاد کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر کوئی ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت کے دن اگر کوئی باپ ہے تو اسے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں اولاد دیا تھا، ہم نے تمہیں بیٹا دیا تھا، ہم نے تمہیں بیٹیاں دی تھی، تم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسی کی، تم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسی کی بتاؤ۔ ہاں، کیا تم نے اپنے بیٹے کو اسلام کی دعوت دی؟ کیا تم نے اپنے بیٹے کو سمجھایا؟ کیا تم نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دی؟ جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے بارے میں تم نے اپنے بیٹے کو بتایا؟ غور کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، مرتے وقت حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، اور میرے بیٹے بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا کیا بزنس کرو گے یہ نہیں پوچھ رہے، اے میرے بیٹے بتاؤ میری بات تم کس کی عبادت کرو گے؟ بتاؤ میرے بیٹے، میری زندگی میں بتا دو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دے سکوں کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کو توحید میں برقرار رکھیا ہوا ہوں۔ اے میرے بیٹے بتاؤ میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم۔ اے میرے ابو جان، اے یعقوب علیہ السلام، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کی آپ کی آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے اسی کی عبادت کریں گے۔ الہ کعبہ آبائک ابراہیم اسماعیل و اسحاق، ابراہیم کے رب کی، اسماعیل کی رب کی، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ اے میرے ابو جان، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو لاسٹ میں بھی یہی نصیحت کر رہے ہیں، میرے بیٹے، اے میرے بیٹے تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا۔ حضرت یعقوب کو دیکھو، یعقوب کے علاوہ حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھو گے تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے کچھ بھی کر لینا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ بیٹوں کو سمجھا رہے، آج کل بیٹا کو کوئی سمجھاتا ہے یہ سب باتیں؟ بیٹا کو تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، دوسروں کے بیٹوں کے اوپر بات کرتا ہے، اس کا بیٹا ایسا، اس کی بیٹی ایسی، اس کی بیٹی ایسی، اپنی بیٹی کے بارے میں بات نہیں کرے گا اور اپنے بیٹے کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، پوجا مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ مت کرنا۔ اے میرے بیٹے یہ بہت بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے شرک تو بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن میرے بیٹے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے میرے بیٹے کچھ کر لینا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ حضرت یعقوب، حضرت لقمان علیہ السلام، یہ لوگ اپنے بیٹے کو توحید کا درس دیتے ہوئے جا رہے ہیں دنیا سے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا اپنے بیٹے کو اسلام کی تربیت دیتے ہیں، اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، کیا دین کی تعلیم دیتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں فرمایا جب تم میاں بیوی آپس میں ملاقات کرو، شادی کرو تو دیندار عورت دیکھ کر کے شادی کرو، دیندار لڑکی دیکھ کر کے شادی کیا کرو۔ فرمایا دیندار سے شادی کیا کرو، اور شادی کرنے کے بعد جب تم اپنے بیوی سے ملاقات کرو تو پھر بیوی کے پاس جاؤ تو دعا پڑھا کرو، اللہم جنب الشیطان۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے کہ جب اپنے بیوی کے پاس جاؤ تو دعا مانگو کہ اللہ مجھے، اے اللہ مجھے شیطان سے اللہ محفوظ رکھ، اے اللہ میری بیوی کو بھی محفوظ رکھ، جو بچہ مارا رزقتنا، جو ہمارے درمیان جو بچہ آنے والا ہے اے اللہ اس کی بھی حفاظت فرما۔ یعنی میاں بیوی آپس میں ہم بستری کرے تب بھی دعا مانگے، اور جب بچہ دنیا کے اندر رہ جائے اسلامک طریقہ دیکھو، اسلامی تربیت دیکھو،
دیکھو جب بچہ دنیا کے اندر پیدا ہو، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے، شکرانے کے طور پر آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اللہ کے لیے سجدہ کیجئے، شکرانے کے طور پر نماز پڑھیے۔ جب بچہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو، جب بچہ 7 دن کا ہو تو عقیقہ کیا جائے، اس کے بال کو اس سے سر سے الگ کروایا جائے، ختم کیا جائے، اور بال کے برابر چاندی اللہ کے راہ میں صدقہ کیا جائے اور اس کا بہترین نام رکھا جائے۔ آج کل بہترین نام نہیں رکھتے ہیں، آج کل بولتے ہیں مولوی صاحب کوئی یونیک نام بتاؤ۔ اب یونیک نام ہمارے علاقے میں یہ نام نہ ہو، وہی نام بتائیے۔ اب بتائیے یونیک نام کہاں سے لے کر کے آئے؟ قرآن و حدیث میں جو نام ہے وہی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، سب سے پیارا۔ یا پھر بہت اچھے نام ہیں صحابہ کرام کے، صحابیات کے بہت اچھے نام ہیں، ان نام کو چوائس کیجیے آپ۔ لیکن ہمارے یہاں پنکی، رنکی، منٹو، پنٹو کہاں رکھ دیتا ہے؟ ہاں، ہیرو کا نام رکھنا شروع کر دیا، ہیروئن کا نام رکھنا شروع کر دیا، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان کی بیٹی ہے۔ ایک نے کہا مولوی صاحب سے، مولوی صاحب میرا بیٹا ہوا اچھا سا نام بتا۔ تو مولانا نے بہت غور و فکر کیا، بہت تلاشا، نام بتایا تھا یہ تو میرے بغل والے کا نام ہے، یہ نہیں چلے گا۔ پھر دوسرا نام بتایا، یہ نہیں چلے گا۔ پھر تیسرا نام بتایا، یہ نہیں چلے گا۔ مولوی صاحب نے کہا یہ سب نہیں چلے گا بھائی، اپنے ہی دیکھ لو۔ بولا ٹھیک ہے وہی تو کروں گا۔ آج کل مولوی لوگ کچھ صحیح سے جواب ہی نہیں دیتے، بتاتے نہیں نا، پوچھ کے تھک گیا ہوں۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے سے نام رکھوں گا، قرآن اٹھایا اور قرآن پڑھنا شروع کیا، اما پارا، دیکھنے لگا کون سا نام رکھوں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ مطففین میں پہنچا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اس کے دماغ میں آیا کہ مطففین کسی کا نام ہے، نام رکھ دو مطففین۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام مطففین رکھ دیا۔ اب مولوی صاحب ملا، امام صاحب کیا ہے؟ آپ کو تو ایک نام بھی نہیں ملا، میں نے ایک ایسا نام رکھا جو پوری علاقے میں نہیں ہے۔ اچھا کیا رکھا ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام مطففین رکھا۔ مولوی صاحب نے کہا امام صاحب نے آپ نے میننگ بھی دیکھا ہے؟ میننگ کیا دیکھیں؟ قرآن کی آیت ہے، اور کیا اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ مطففین کے معنی ہوتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والا چور۔ یعنی آپ نے اپنے بیٹے کا نام چور رکھ دیا ہے۔ یہ بیٹا چوری نہیں کرے گا تو کیا نماز پڑھے گا، دیندار دین کا کام کرے گا۔ تو میرے بھائیوں جب بچہ 7 دن کا ہو تو بہت پیارا نام رکھو، اسلامک نام رکھو، اچھا نام رکھو، عبداللہ، عبد الرحمن رکھو، سمیہ، فاطمہ، کلثوم رکھو۔ اچھا نام رکھا کرو، پیارا نام رکھا کرو۔ اور جب بچہ تھوڑا بولنے لگے تو اس بچے سے اللہ بلواؤ، اللہ کا نام اس کے ذہن کے اندر ڈلواؤ، اس بچے کے ذہن کے اندر اللہ بلواؤ، وہ بچہ اللہ کو جاننے لگے۔ اور جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہو اور تھوڑا بولنے کے لائق ہو تو اس بچے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ بلواؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اور جب بچہ تھوڑا اور زیادہ بڑا ہو اور زیادہ آگے بڑھے تو اس بچے کو اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ جب بچہ 7 سال کا ہو تو مروا اولادکم بالصلاۃ وہن ابناء 7 سنین، بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اس کو بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو، اے میرے بھکتو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اے میرے بیٹے نماز پڑھ لے، اے میری بیٹی عبادت کر لی، اسی عبادت کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پیر جیسی نعمت سے نوازا، ہاتھ سے نوازا، جسم باڈی دیا، یہ ساری نعمتیں دی، اور اللہ کہتا میرے بندو میرے سامنے سجدہ کرو۔ اے میری بیٹی چلا
اذان ہو چکی ہے، اذان کا جواب دے۔ مؤذن جب کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اے میرے بیٹے تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذا قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اپنے بیٹے کو یہ تربیت دو، یہ طریقہ بتاؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی بتاؤ۔ جب آذان کی آواز ہو اپنا موبائل بند کرو، اپنا کام بند کرو اور آذان کا جواب دو۔ آذان سننے کے بعد آذان کی دعا پڑھو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ۔ یہ دعا پڑھو، یہ دعا کو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد مسجد کی طرف نکل جاؤ۔ جب کوئی آدمی وضو بنا کر کے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ایک ایک قدم اس کا ثواب بڑھتا جاتا ہے اور اس کے گناہ کے اندر کمی آتی جاتی ہے۔ ایک ایک قدم پہ چلنے پہ ثواب ملتا ہے اور ایک ایک قدم پہ چلنے پہ اس کا گناہ کم ہوتا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اپنے بچے کو سمجھاؤ، بیٹے کو بتاؤ، اے میری بیٹی نیکیاں جمع کر، اے میرے بیٹے اچھے کام کر، یہی نیکیاں مرنے کے بعد کام دے گا۔ ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ بچے کو جب 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ ماں بھی نماز پڑھے تو اپنے بیٹی سے بولے اے میری بیٹی چل نماز پڑھ لے۔ یہ کام تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ کھانا پینا یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جسم، ہماری باڈی، اس کو تو تقویت تو مل جاتا ہے، ہمارا باڈی کو تو غذا مل جاتا ہے۔ روح کو زندہ رکھنا تو عبادت کرنی پڑے گی، روح کو زندہ رکھنا تو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اے میری بیٹی نماز پڑھ لے۔ جب بچپنے سے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کرو گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بچہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو اس بچے کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اس بچے کے اوپر ڈنڈے مارو، اس بچے کو ڈانٹو، اس بچے کو پھٹکارو مارو، نماز پڑھاؤ۔ نہ پڑھے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں 10 سال کی عمر میں مارنے کا آرڈر ہے، نماز نہ پڑھے تو مارو۔ اب ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لو، ہمارے معاشرے کے اندر دیکھو بچہ کیا جوان جو آدمی 18 20 22 سال کا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنی گرل فرینڈ کو میسج کرتا ہائی آج کیا کالج آ رہی ہو؟ ہاں آ رہی ہوں، چلو میں بھی کالج کے اندر آؤں گا۔ آج تو صبح کرتا ہے تو آج ہماری لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ سے چیٹنگ کر رہی ہے، رات میں چیٹنگ کرتی ہے۔ میرے بھائیوں اپنے بچے کو آپ نے تربیت نہیں دی، اپنے بچے کو آپ نے بتایا نہیں، اپنے بچے کو بتائیے میری بیٹی جب صبح کرو تو صبح کرنے کے بعد تم اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی احیانا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں دوبارہ زندگی دی، اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہاں صبح کیا ہوئی؟ ہائی کیسی ہو؟ گل مارنی ہو رہا ہے، تربیت نہیں دی آپ نے۔ بچے کو صحیح تربیت دو اسلامک طریقے پہ، اور یہ دعا پڑھ لینے کے بعد اٹھو اور نماز پڑھو، نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، صبح کے وقت نماز پڑھو۔ ہاں، اور اپنے بیٹے کو بتاؤ جو صبح کے وقت آذان نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَبَالَ الشَّيْطَانُ فِي اُذُنِهِ، شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، پورا دن اس کو منحوس کی طرح گزرتا ہے، اس کا دن بیکار کی طرح گزرتا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو یہ طریقہ بتاؤ، اپنے بیٹیوں کو یہ طریقہ بتاؤ، خود کرو اپنے بچوں سے بھی کرواؤ۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اب
बाप उसको यहूदी बना दे, बाप उसको मजूसी बना दे, बाप उसको नसरानी बना दे, या ये कह सकते हैं हर एक बच्चा इस्लाम के पर पैदा होता है, बाप उसको काफिर बना दे, बाप उसको जुआरी बना दे, बाप उसको शराबी बना दे, बाप उसको ज़िनाकार बना दे, बाप उसको गाना सुनने वाला बना दे। आपने अपने बेटे को मोबाइल दे दिया, अब मोबाइल पे बच्चा गाना सुन रहा है, वो 18 साल का भी नहीं हुआ है, 12-13 साल का है, लड़कियों का डांस देख रहा है, लड़कियों की कमर देख रहा है, लड़कियों का उतार चढ़ाव देख रहा है। वो लड़का ये काम कर रहा है तो लड़की भी लड़कों के एक्टिंग देख करके फरफ्ता हो रही है, चैटिंग कर रही है, इंस्टाग्राम पे दोस्ती कर रही है, फेसबुक के ऊपर दोस्ती कर रही है, और दोस्ती करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है, गैर मुस्लिमों के साथ शादी कर रही है। पार्कों में जाओ, नौजवान लड़कों और लड़कियों को देखो, आपस में मुलाकातें करते हैं, आपस में मिलते हैं। मेरे भाइयों, आपने अपने बेटों को, अपने बेटियों को कैसी तरबियत दी है? जो बच्चा घर से बाहर निकलता है और गैर लड़कों के साथ मुलाकातें करता है, गैर लड़कियों के साथ मिलता है, ये कौन सी तरबियत आपने दी है? जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत देखो, जरा नबी अकरम की तरबियत देखो। अल्लाह के नबी ने अपने बेटी की तरबियत कैसी की? अल्लाह के नबी की बेटी हजरत फातिमा है, हजरत फातिमा का जब इंतकाल का करीब आया, हजरत फातिमा का जब इंतकाल का करीब आया तो हजरत फातिमा अपने शौहर हजरत अली से कहते हैं, ओ मेरे शौहर और मेरे हस्बैंड, ओ अली सुनो, जब मैं मर जाऊं, इंतकाल कर जाऊं, आई मेरे शौहर, दिन के उजाले में मुझे दफन मत करना, बल्कि रात की तारीकी में दफन करना, रात की तारीकी में मेरा जनाजा लेकर के जाना। अली कहते हैं क्यों? आई मेरी बीवी फातिमा क्यों? जवाब में हजरत फातिमा कहती है, आई अली, इस वजह से दिन के उजाले में मुझे लेकर के जाओगे, हो सकता है किसी मर्द की नजर मेरे जिस्म के ऊपर पड़ जाए और कहीं उसके जहन के अंदर कुछ दूसरी बातें आने लगे, और मेरे शौहर रात की तारीकी में दफन करना, कहीं मेरे जिस्म के ऊपर किसी गैर की नजर न पड़े। ये कैसी तरबियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। अंदाजा लगाओ आज हमारी बेटियां कितनी मेकअप और कितनी क्रीम पाउडर और कितना लिपस्टिक लगा करके रास्तों में चलती, जलसों में और चौराहों में आप देख सकते हैं कि हमारी तरबियत है। आज तो मामला ही है कि हम इतना बन सवर करके जाएं कि हमें कोई छेड़े, कोई हमसे कांटेक्ट करे। ये हाल है अपने माशरे का। हमने अपने बच्चों की सही तरबियत, बच्चों की सही तरबियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो तरीका बताया है, उसी तरीके को अपनाना पड़ेगा, उसी तरीके को अपनाना पड़ेगा। अपने बच्चे के दिल के अंदर शुरू से अल्लाह का डर पैदा करना होगा। अपने बच्चे को बहुत ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है, अपने से दूर करने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे को अपने से करीब कीजिए, अपने बच्चे को उसके दिल की बात बोलने दीजिए, आप फ्रेंड बनकर के उसके साथ आप रहिए, शेयर कीजिए सारी बातें, उसके दिल के अरमान को सुनिए क्या बच्चा कहता है। मेरे भाइयों, बच्चे को बहुत ज्यादा कैद करने की जरूरत नहीं है, बच्चे को बहुत ज्यादा आजाद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़े तो बच्चे के साथ आप खेलिए, बच्चे को उठाइए, बच्चे को बैठाइए, बच्चे को सुलाइए, सोते वक्त उसका तरीका बताइए, किस करवट सोना चाहिए, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। खाते समय बच्चा बाएं हाथ से खा रहा, उससे बोलो, ऐ मेरे बेटे बाएं हाथ से, दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से नहीं। अल्लाह के नबी के पास एक बच्चा खा रहा था, और बच्चा था तो कभी इधर से खा रहा है तो कभी उधर से खा रहा है। कुछ लोग होता है ना, देखिएगा, जहाँ मुर्ग का बोटी रखा हुआ उधर ही उसकी नजर जाएगा, खाली बोटी उठा उठा के खाएगा, चावल खाएगा। अब किसी के सामने बोटी वहां से उठा करके खा लिया, इधर से खा लिया, इधर से खा लिया, इधर से खा लिया। नबी अकरम के पास एक बच्चा खा रहा था और इधर उधर से खा रहा था। आपने फरमाया, ओ बच्चे, या गुलाम, आई बच्चे, समिल्ला, अल्लाह का नाम लो और दाहिने हाथ से खाओ,
کل بیمینک وکل مما یلیکا، اے میرے بچے تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور کنارے کنارے سے کھاؤ، اپنے کنارے سے کھاؤ، ادھر ادھر سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تربیت جناب محمد رسول اللہ نے دی۔ آپ نے فرمایا بچے اپنے سائیڈ سے کھاؤ، ادھر ادھر سے مت کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ کہہ کے کھاؤ۔ آج تو ہمارے یہاں بف سسٹم ہوتا ہے، کھڑا کھڑا کھا رہا ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو دیکھیے دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کھڑے کھڑے پی رہا ہے، کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، باپ کے سامنے بچہ کھا رہا ہے کھڑے کھڑے، باپ کچھ بول ہی نہیں رہا ہے۔ اب بتائیے اس بچے کو کون مولانا سمجھانے کے لیے آئیں گے؟ کون آئے گا اس بچے کو سمجھانے کے لیے؟ آپ کو اپنے بچے کی تربیت دینی ہوگی، اپنے بچے کو اسلامی تعلیم آپ کو دینی ہوگی۔ سب سے بڑا استاد اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کی کاپی بچہ کرتا ہے کہ میرا ماں باپ کیا کرتا ہے۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ نشہ کرتے ہیں، آپ اذان کا جواب نہیں دیتے ہیں، یاد رکھیں میرے بھائیوں آپ کا بچہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور اپنے بچے سے سگریٹ منگانے والوں، تمباکو منگانے والوں، کھینی منگانے والوں، اپنے بچے کو اپنے بغل میں بیٹھا کر کے گانا سنانے والوں اور اپنے بچے کو چپ کرانے کے لیے گانا دے کر کے سنانے والوں، میرے بھائیو یاد رکھیں اپنے بچے کو آپ اپنے سے دور کر رہے ہیں اور اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ اپنے بچے کو دینی تعلیم آپ کو دینی ہوگی، تربیت آپ کو دینی ہوگی، آپ کو بتانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی۔ جب اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے تو اللہ کی یہاں اس کا زبردست طریقے سے آپ کا حساب بھی لیا جائے گا اور آپ سے اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ غور کیا، تصور کیجئے آج حالات کتنے برے ہیں۔ آج ہمارے بچے اتنے برے ہیں کہ بچہ اپنے سے بڑوں کو گالی دیتا ہے۔ ہماری لڑکیاں 14-15 سال کی لڑکیاں، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والیاں، ایسا نہیں لگتا کہ یہ مسلمان کی بیٹیاں ہیں۔ حیا ان کی زندگی سے ختم، شرم و حیا ختم، اپنے سینے کے اوپر دوپٹہ نہیں، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں، یہ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے کلکتہ کے اندر پڑھنے کے لیے جایا کرتی ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں ایسی تعلیم سے کیا مطلب جو آپ کو آپ کے دین سے دور کر دے، جو آپ کو جنت سے دور کر دے، جو آپ کو جہنم کے قریب کر دے۔ ایسی تعلیم سے کیا مطلب جو تعلیم آپ کو جہنم تک پہنچا دے۔ ذرا تصور کرو اور غور کرو میرے بھائیوں، سوچو حضرت عبد القادر جیلانی کو اس کے ماں نے کیسی تربیت دی تھی اور کتنی اچھی تعلیم دی تھی۔ حضرت عبد القادر جیلانی بچپنے میں پڑھنے کے لیے بہت دور جا رہے ہیں اور ماں اپنے بچے کو 40 دینار 40 درہم دیتے ہیں، جاؤ بیٹا پڑھائی کے لیے تم جا رہے ہو، یہ تمہیں کام آئے گا، راستے میں کام آئے گا، تم مدرسے میں پڑھو گے، وہاں پہ تمہیں ناشتے میں بھوک لگے تو کوئی چیز خرید کر کے کھا لینا، کتابیں لے لینا، کچھ سامان ضرورت پڑے تو تم لے لینا۔ راستے میں جس قافلے کے ساتھ عبد القادر جیلانی جا رہے ہیں، ابھی 18 بننے، ابھی 10-11 سال کا یہ بچہ ہے، قافلے میں جا رہا ہے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ڈاکوؤں نے سب کو گھیر لیا اور سب کا سامان چھیننے لگا، سب کا سامان لینے لگا۔ اس بچے کے پاس ایک ڈاکو آیا اور بچے سے کہا بتاؤ اے بچے اس گٹھری کے اندر کیا ہے؟ بچے نے کہا اس گٹھری کے اندر 40 اشرفیاں، 40۔ ہاں اس بچے کو پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے کر کے گیا۔ اے سردار دیکھیں یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ بچے سے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا کہ کیا کہوں؟ اس گٹھری کے اندر کیا بولو؟ کہا کہ 40 اشرفیاں ہیں۔ کھولا دیکھا 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار کہتا ہے او بچے اگر تم کہتے ہیں کچھ نہیں ہے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے، لیکن تم نے بتایا 40 اشرفیاں ہیں، بتاؤ اب تو ہم تمہارے 40 اشرفیاں لے لیں گے۔
بچے نے کہا 40 اشرفیاں لے لو، لیکن میری ماں نے کہا تھا میرے بیٹے جھوٹ مت بولنا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا، اس وجہ سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں۔ اس ڈاکو نے دیکھا کہ ایک بچہ اسلام کے پر اتنا چلنے والا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر کے جھوٹ بولتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دوسروں کا مال لیتے ہیں۔ ان تمام لوگوں نے اسی وقت توبہ کر لیا اور سب کے سب اللہ والے بن گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، آج ہمارا بچہ ہم ہی کو چورا لگاتا ہے۔ اور میری بیٹی بتاؤ کس کا کال آیا تھا، کس سے باتیں ہو رہی تھی؟ ارے میری سہیلی تھی، یہ نہیں بتائے گا سہیلا تھا، سہیلی تھی۔ اتنی باتیں کیا کرتی ہو؟ ہاں کہاں جاتی ہو؟ اتنا جلدی تمہارا کلاس تو 11-12 بجے ختم ہوتا ہے اور تم 2-3 بجے آتی ہو، تم کہاں رہتی ہو؟ ایکسٹرا کلاس چلتا ہے، ایکسٹرا کلاس وہ نہیں ہے، بوائے فرینڈ سے ملا کرتی ہے۔ کبھی کبھی اپنے بیٹیوں کے اوپر نظر دوڑایا کرو، اپنی بیٹیوں کے اوپر نظر دوڑاؤ۔ اللہ کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، او مومنو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اپنے بیٹا بیٹی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی تکلیف میں اگر تیرا بیٹا پڑ جائے، دنیا کی آگ میں چلا جائے، اپنے اس بچے کو بچانے کے لیے تم محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، اور اپنے بچے کو تکلیف میں مبتلا ہونا گوارا نہیں کرتے ہو۔ او میری بندو، یہ دنیا کا عذاب ہے، مرنے کے بعد جو عذاب ہوگا اس دنیا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ڈینجر ہوگا۔ اس آگ میں اپنے بچے کو جانا گوارا کیسے کرو گے؟ اس وجہ سے اپنے بچے کو توحید کی تعلیم دو، اپنے بچے کو شرک سے بچاؤ، اپنے بچے کو قال اللہ اور قال الرسول کی سزائیں بلند کرنے والا بناؤ، اپنے بچے کو نماز پڑھنے والا بناؤ، اپنے بچے کو اللہ سے ڈرنے والا بناؤ۔ رات کی تاریکی میں ہو تب بھی تیرا بچہ ڈرے، تب بھی تیرا بیٹا ڈرے، تب بھی تیری بیٹی ڈرے۔ آج تو ہمارے سماج کے اندر ہمارا بچہ ڈرتا نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو ڈراتا ہے۔ بہت سی لڑکیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنی ماں سے باقاعدہ بات کرتی ہے، اگر تم مجھے اس لڑکے سے بات نہیں کرنے دو گی، ملاقات نہیں کرنے دو گی، میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی، تیری عزت چلی جائے گی۔ ایسی لڑکیاں بھی سماج کے اندر ملتی ہیں۔ او میرے بھائیو، ذرا تصور کیجئے، سوچئے، آج ہم نے اپنے سماج کے اندر اپنے بچوں کی کتنی بیکار تربیت دی کہ آج ہمارا بچہ ماں کے سامنے منہ لگاتا ہے، اپنے ماں کو گالی دیتا ہے۔ شادی کر دو تو بیٹا اپنی بیوی کا غلام بن جاتا ہے، جوروں کا غلام بن جاتا ہے، اور اپنے ماں کی نہیں سنتا، اپنے بیوی کی سنتا ہے اور ماں کو گالی دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرمایا جب ماں باپ بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو اپنے ماں باپ کو برا بھلا مت کہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، فرمایا کہ اگر دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو دونوں کی عزت کرو، یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تنہرہما، ان سے جھڑک سے باتیں مت کرو۔ آج باپ کو بیٹا کا سننا پڑتا ہے، بیٹا ماں باپ کا نہیں سنتا ہے، ماں باپ کا نہیں سنتا ہے۔ آج ہم نے اپنے بچے کو دینی تربیت نہیں دی، ہم نے اللہ کے بارے میں نہیں بتایا، ہم نے جنت و جہنم کے بارے میں نہیں بتایا۔ آج ہمارا بچہ موبائل کا غلط استعمال کرتا، ماں باپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج ہماری بیٹیاں دوسروں سے تعلقات بناتی ہے، رات رات بھر چیٹنگ اور گفتگو اور باتیں کیا کرتی ہے، گندی ویڈیوز دیکھا کرتی ہے، لیکن میرے بھائیوں ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے اور اس کی تربیت ہم صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کیا ہمیں اس کے بارے میں جواب دینا پوچھا جائے گا۔
आदमी जहन्नम में, एक आदमी को जन्नत की सर्टिफिकेट मिलेगी, जन्नत की तरफ जा रहा होगा कि दौड़ करके एक आदमी आएगा, एक लड़की है, एक लड़का आएगा, अरे अल्लाह इसको आप जन्नत में जाने दे रहे हैं, हाँ मैं इसको जन्नत में जाने दे रहा हूँ। अरे अल्लाह ये दुनिया के अंदर तो मेरा बाप था, ये दुनिया के अंदर मेरी माँ थी, अरे अल्लाह मैं दुनिया में अगर पढ़ता नहीं था ये मुझे मारते थे, लेकिन अल्लाह मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मेरा बाप ने मुझे कभी नहीं रोका, मुझे कभी नहीं टोका, मेरी माँ ने कभी नहीं टोका, मैं बेपर्दा होकर जींस और टी शर्ट होकर के घूमा करती थी, मेरी माँ ने कभी मना नहीं किया। आय अल्लाह मेरे माँ बाप ने अगर मुझे मना किया होता, मेरे माँ बाप ने सही तरबियत की होती तो आय अल्लाह मैं भी दीनदार होता, मैं भी बहाया होती, मैं भी पर्दे वाली होती, मेरी माँ भी पर्दा होती, मेरी माँ अपने बाल को दिखाते हुए चलती थी, इस वजह से मैं भी अपने माँ बाप, मैंने अपने माँ की कॉपी की। आय अल्लाह ये मेरा बाप था, दुनिया के अंदर इसने नमाज पढ़ी, लेकिन मुझे इसने कहीं नमाज पढ़ने की तलकीन नहीं की। आय अल्लाह अगर इसने मुझे नमाज पढ़ने की तलकीन करता तो आय अल्लाह मैं भी नमाज पढ़ता। इसी वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बच्चा अपने माँ बाप की कॉपी करता है और अपने माँ बाप को देखता है कि मेरा माँ बाप क्या करता है, इस वजह से मेरे भाइयों बच्चों के सामने बहुत सोच समझ करके कोई काम करो, बहुत सोच समझ करके काम करो, क्योंकि बच्चा वही चीज नकल करता जो आप किया करते हो। आप गाली दोगे उसको भी वो रिकॉर्ड कर लेगा, आप दुआ पढ़ोगे उसको भी रिकॉर्ड कर लेगा, अल्लाह अल्लाह बोलोगे उसको भी रिकॉर्ड करेगा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे उसको भी रिकॉर्ड करेगा। इस वजह से अपने बच्चों के सामने बहुत सोच समझ करके बातें किया करो, क्योंकि बच्चा इन तमाम चीजों को रिकॉर्ड करता है। और अगर आपने सही तरबियत नहीं दी तो इसी की वजह से आदमी जहन्नम के अंदर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ये औलाद बहुत बड़ी नेमत है, इस औलाद की वजह से आदमी जन्नत में भी जाएगा। अगर किसी का बच्चा हाफिज कुरान हो, किसी का बच्चा हाफिज कुरान हो, किसी ने अपना बेटा या बेटी को हाफिज बनाया हो, इतनी हाँ किसी ने अपने बच्चे को हाफिज बनाया, उतना आसान नहीं अपने बच्चे को हाफिज बनाया जाए। अपने घर से अलग करना पड़ेगा, मदरसे में रखना पड़ेगा। आप अपने घर में रोजाना अच्छा खाना खाते हैं, मदरसे में खाना किस तरीके से मिलता है आपको मालूम है? हाँ मदरसे में ऐसे भी आदमी बहुत कम देता है, बच्चा वहां पे भूखा रह करके और अच्छा खाना नहीं खाता, फिर भी कुरान याद करता है, मेहनत करता है और हाफिज कुरान बनता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा और बहुत जबरदस्त ताज पहनाया जाएगा, बहुत कीमती ताज पहनाया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा ये वो माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, अपने माँ बाप अपने बच्चे को अगर हाफिज बनाओगे, अपने बच्चे को आलिम बनाओगे तो कयामत के दिन तुम्हें इज्जत मिलेगी, कयामत के दिन तुम्हें इज्जत की कुर्सी के ऊपर बराजमान किया जाएगा। हाँ अगर आपने अपने बच्ची की सही तरबियत की, फरमाया माने बतुलिया बिहाज़िहिल बनाती कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, अगर तुमने अपनी बच्ची की सही तरबियत की, पढ़ाया लिखाया, दीनदार तुमने बनाया, पर्दा वाली बनाया। आज आपकी इस बंगाल के अंदर इस एरिए के अंदर पर्दा नहीं है, हाँ लड़कियां पर्दा नहीं करती है, जलसों में भी वैसे घूम रही है, बाजारों में भी वैसे घूम रही है, इनको सर का बाल दिखाया करती है। इस्लाम तो कहता है कि तुम ज़माना जाहिलियत की तरफ बाहर न निकलो, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, बगैर जरूरत के घर से बाहर न निकलो, और अगर घर से बाहर ही निकलना हो तो अल्लाह फरमाता है कि तुम ज़माना जाहिलियत की तरफ मत निकलो। आप इस एरिया के अंदर जाइए, कितने घर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, मार्बल वगैरह सब कुछ लगवाया हुआ है, लेकिन बहुत से घरों के अंदर देखिए नहाने का अच्छा इंतजाम नहीं है। तालाब में उसकी बहनें बेटियां नहाने के लिए जाती है, रास्ते में चलने वाला देख रहा है, हाँ उसके बदन को, उसके जिस्म को, उसके बाल को सब कुछ देख रहा है। मेरे भाई ये करतूत कौन करवा रहा है? माँ उसके गार्जियन करवा रहे हैं। भाई है तो भाई की जिम्मेदारी है बहन की सही
دیکھ ریکھ کرنا، باپ ہے تو اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کرنا۔ من کان لہو بناتو من کان لہو ثلاث بنات او ثلاث اخوات، فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو، 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تینوں کی وہ صحیح تربیت کرتا ہو، 2 بہنیں ہو یا 2 بیٹیاں ہو اور دونوں کی صحیح تربیت کرتا ہو، فرمایا اگر اس نے اچھی تربیت کی، دین کی تعلیم دی، پڑھایا لکھایا اور اچھے گھرانوں کے اندر اس کی شادی کروا دی، فرمایا ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے جس کو 2 بیٹیوں سے آزمایا گیا، یہی بیٹیاں جہنم میں آڑ بن جائیں گے، ان لہو سترا من النار، یہ لڑکیاں اس کو جہنم سے بچا لیں گی۔ اے اللہ، یہ دنیا میں میرا باپ تھا، اس نے میرے لیے بڑی محنت کی، اس نے کمایا اور ہم کو پردے میں رکھا، اس نے میرے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کی ہے، اے اللہ میرے باپ کو جہنم سے بچا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیٹیاں رحمت ہے، اولاد رحمت ہے، اس اولاد کی صحیح تربیت کرو، جنت کا دروازہ، جنت کی بشارت لے لو، جنت کی خوشخبری جناب محمد رسول اللہ نے دیے۔ اولاد کی صحیح تربیت کرنے پر، اولاد کو ٹھیک ٹھاک بنانے پر، اولاد کو نمازی بنانے پر، اولاد کو قرآن کی تلاوت کرانے پر اپنے گھر کا ایک نظام آپ بنائیے، اپنے گھر کے اندر قانون نافذ کیجئے۔ میرے گھر کے اندر صبح میں سب کو اٹھنا پڑے گا، ماں باپ سب سے پہلے اٹھیں، وضو بنائیں، اپنے بچوں کو بھی وضو بنوائیں، صبح میں نماز پڑھیں، خود اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھوائیں، سب لوگ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیں، یا اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن کی آیت لگوا دیں، سورہ بقرہ کی تلاوت لگوا دیں۔ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیاطین ينفروا من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر شیطان جنم نہیں لے سکتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر قرآن سے شروعات کیا کرو۔ میرے بھائیوں، اپنا ایک نظام بناؤ اور اپنے بچوں کو پڑھنے کا ایک طریقہ بتاؤ۔ راستے میں گھر سے باہر اگر نکل رہی ہو، پردے میں اس کو لے کر کے جاؤ، پردے میں لے کر کے آؤ۔ بیٹا بھی جاتا ہے تو بیٹا سے کہہ دو میرا بیٹا تم شرابیوں کے ساتھ دوستی مت کرنا، زناکاریوں کے ساتھ دوستی مت کرنا، نشاور کرنے والے کے ساتھ دوستی مت کرنا، جوا کھیلنے والے کے ساتھ دوستی مت کرنا، کیونکہ اگر اس کے ساتھ تم دوستی کرو گے تو تم بھی ویسے بن جاؤ گے۔ اپنی بیٹیوں سے کہہ دو او میری بیٹی ایسی لڑکیوں سے دوستی مت کرنا جو سر کے پر دوپٹہ نہ رکھتی ہو، جو لڑکوں کے ساتھ تعلقات اپناتی ہو، ایسی لڑکیوں سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دوست اسی طریقے سے ہو جاتا ہے جیسا دوست ویسا وہ بندہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے میرے بھائیوں، 1:30 سے زیادہ ہو چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اتنے بجے رات تک پروگرام چلانا مناسب بھی نہیں ہے، اور پبلک 1:45 تک انشاءاللہ ختم کرتی ہے، اب 10 منٹ۔ پبلک دھیرے دھیرے گھر کی طرف پہنچ نکلنا شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو دین کی تعلیم تربیت اپنے بچوں کے دل کے اندر آپ بیٹھائیے، اس کو سمجھائیے، اس کو سکھائیے، کیونکہ آپ ماں باپ ہیں، آپ گارجین ہیں، اور گارجین صحیح طور پر آپ گارجین بنیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کس طریقے سے نبھایا۔ نبی اکرم کی جیونی دیکھیے، نبی اکرم کی زندگی دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، حضرت عمر فاروق کی زندگی دیکھیے۔ عمر فاروق ہیں، ان کا بچہ چھوٹا سا بیت المال کا کچھ سامان کھجور کھا لیا، یا پھر ان کے پاس 1 دینار ابو موسیٰ اشعری نے ان کو دے دیا۔ حضرت عمر فاروق کے نظر پڑی ہے، بیٹے یہ تمہارے پاس یہ دینار یہ درہم یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اے ابو جان، ابو موسیٰ اشعری نے دیا ہے۔ کہاں سے دیا؟ اے ابو جان، ابو موسیٰ اشعری بیت المال کے اندر جھاڑو لگا رہے تھے، وہ تو کیشیئر ہے، وہ تو خزانچی جھاڑو لگا رہے تھے، اور وہیں پہ ان کو 1 دینار مل گیا، اس نے مجھے دے دیا۔ اچھا، ابو موسیٰ اشعری کو بلایا گیا، اے ابو موسیٰ اشعری کیا تم نے میرے بیٹے کو 1 دینار دیا ہے؟ ہاں
अमीरुल मोमिनीन हमने आपके बेटे को 1 दिनार दिया, बहुत से बच्चे थे, हमने बैतुल माल के हम यहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे, 1 दिनार मिल गया, हमने सोचा बैतुल माल में क्या रखूं, आपके बच्चे को